حکایت صحابہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے دوران حالت بیان کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلمہ سے درخواست ہے کہ اس کو توجہ سے سنیں، کیونکہ اسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کے وقت فوراً دکانیں بند کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ سورۃ نور آیت نمبر 31۔ ترجمہ پوری آیت شریفہ کا یہ ہے کہ ان مسجد میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا۔ وہ ایسے دین کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سے آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ سے یاد فرمایا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالی شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے؟ تو ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جو راتوں میں اپنی خوابگاہ سے دور رہتے تھے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے؟ تو ایک دوسری مختصر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کی ذکر سے نہیں روکتا تھا؟ تو ایک تیسری جماعت مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت۔ اس وجہ سے، اس لیے تو اللہ جل شانہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند مرتبہ، اتنا اونچا شان دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہی تھی جو آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اسی وجہ سے دنیا ہی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لفظ لکھا ہوا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کی حالت یہی تھی کہ ہر وقت اس کے دلوں میں یہی سوچتا کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ہر انسان کا یہی مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کریں اور آخرت کو اچھا بنائیں، آخرت کے لیے کچھ کریں۔ لیکن
اب ہم غفلت میں ہو چکے ہیں، شیطان کے دھوکے میں آ چکے ہیں اور نفس کے دھوکے میں آ چکے ہیں، اور اب ہم آخرت کو بھول چکے ہیں اور دنیا کو بنانے میں لگ چکے ہیں۔ دنیا تو عارضی ہے، آخرت لازمی ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیں دنیا کو اتنی ہی کمانا ہے، اتنا ہی بنانا ہے کہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے، اور باقی ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کے لیے کچھ کمائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کمائیں۔ رمضان المبارک کی مہینہ ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ، یہ ذکر و اذکار ہر وقت کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔